آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ عمومی طور پہ ابو بکر، صدیق اکبر لوگوں کی زبانوں پہ موجود ہوتا ہے، نام سے ہو سکتا ہے کئی لوگ واقف نہ ہوں۔ قربان جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کہ زمانہ جاہلیت میں بھی رب نے جو آپ کو نام عطا فرمایا وہ عبداللہ عطا فرمایا، کہ آپ کا نام عبداللہ، خالص توحید کی گواہی دینے والا اللہ کا بندہ عبداللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ حقیقت میں تو رب عز و جل کی طرف سے ہوا کہ نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو معروف ہے ابو بکر، حالانکہ کنیت بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے یا باپ کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو معروف زبانوں پر جاری و ساری ہے وہ ابو بکر ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ بکر کہتے ہیں موسم کا پہلا پھل۔ آپ کیونکہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس لیے آپ کا لقب بھی ابو بکر پڑ گئے، جو حقیقت میں لقب ہے اور صورت اس کی کنیت ابو بکر، اس پہلے اسلام لانے والے۔ کتب کے اندر مختلف اشخاص کا نام ہے کہ پہلے کون اسلام لایا۔ بعضوں نے کہا سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بعضوں نے کہا سب سے پہلے صدیق اکبر اسلام لائے، بعضوں نے کہا سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی، بعضوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی اسلام لائے، بعضوں نے کہا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔ قربان جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے ان سب میں یوں تطبیق فرمائی کہ سب پہلے اسلام لائے، لیکن آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی، کہ آپ جب اسلام لائے تو آپ کی عمر ایک کول پر 8 سال تھی، ایک کول پر 9، ایک کول پر 10، ابھی بچپنا تھا، نابالغ تھے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی، اور عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بلال حبشی، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بلال بن حضرت زید بن حارثہ۔ تو یوں تمام احادیث روایات کے درمیان تطبیق ہو گئی کہ سبھی پہلے اسلام لانے والے، لیکن ہر ایک کی جہت مختلف ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ابو بکر کہتے ہیں کہ پہلے اسلام لانے والے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ان میں جو کنواری ہیں وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئی، اور کنواری کو باقرہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اسی سے بکر نکلا ہے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو بکر، اس طریقے سے آپ کی کنیت ابو بکر بڑھ گئی کہ آپ ابو بکر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لقب ہیں صدیق، عتیق، یار غار، یار مزار، عاشق اکبر وغیرہ وغیرہ بہت سارے القاب جو بعض قرآن پاک سے مستفاد ہیں، بعض حدیث کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق جو کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک سے ثابت، بعض حدیث کے اندر بھی موجود ہے، قرآن پاک سے اس کا استنباط کیا جاتا ہے، بعض حدیث سے کرتے ہیں۔ عتیق لقب بھی حدیث کے اندر موجود ہے، یار غار، یار مزار، یہ القاب بھی، یار غار کا لقب خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے، وہ میں آگے تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ والد کا نام عثمان ہے اور والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، تو کم از کم اپنا نام یعنی عبداللہ اور ان کے والد صاحب کا نام عثمان یہ یاد ہونا چاہیے، عبداللہ بن عثمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ آپ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پیدائش کا مقام مکہ، اور تاریخ کیسے یاد رکھی ہے؟ جو فیل کا واقعہ ہوا قرآن پاک کے اندر جس کا ذکر ہے، ابابیل آئے
اور جو ابرا بادشاہ فیل لے کر آیا تھا اس پہ پتھر برسائے اور سارے اس کے ہاتھی ہلاک ہو گئے، اس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیش آ چکا مکہ میں، اس کو 2.5 برس ہو چکے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تقریباً 2.5 برس۔